بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ میں ہوں محسن رضا عاقل، آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ناظرین۔ سپیریئر کالج کوٹ مومن گزشتہ 9 سالوں سے تعلیمی میدان میں بھرپور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ ان 9 سالوں میں 9 سرگودا بورڈ کی پوزیشنز اور اس کے ساتھ 3 سرگودا یونیورسٹی کی پوزیشنز حاصل کرنے والا کوٹ مومن کا واحد ادارہ ہے۔ کوٹ مومن چونکہ ایک چھوٹا شہر ہے، یہاں وہ وسائل موجود نہیں ہیں جو پاکستان کے بڑے شہروں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن سپیریئر کالج کوٹ مومن نے وسائل کی تنگی کے باوجود بچوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوٹ مومن سپیریئر کالج کے 8 ایسے طلباء و طالبات ہیں جو پاکستان کے سرکاری میڈیکل کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کوٹ مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان کی بہترین انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سپیریئر کالج کے 10 بچے زیر تعلیم ہیں، اور اس میں ان کے والدین کی دعاؤں کا اور ادارے کی محنت کا بھرپور حصہ شامل ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بھی 3 ایسی سپیریئر داستانیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جن بچوں نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا، اور وہ خواب سپیریئر کالج کوٹ مومن کے پلیٹ فارم سے پورا ہوا۔ ان کے والدین کی دعائیں اس میں شامل ہیں، اور سپیریئر کالج کے اساتذہ کی محنت، دن رات کی محنت اس میں شامل ہے۔ بچوں کی ڈیڈیکیشن اور ان کی لگن اس میں شامل رہی ہے، اور انہوں نے اس خواب کو اچیو کیا ہے۔ تو آج کے اس سپیریئر پوڈ کاسٹ میں آپ کو 3 طالبات سے ملوایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ اچیومنٹ کیسے حاصل کی۔ ان 3 سپیریئر داستانوں میں ایک داستان بہت منفرد ہے، اور وہ یہ کہ جس بچی نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاس کیا اور ابھی ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کنفرم کروایا، ان کے والد لاہور میں رکشہ چلاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر تھی جب ان کی بیٹی نے ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاس کیا، اور ابھی وہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی باعث اعزاز ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ تو ان کا نام ہے تعبیر ساجد۔ تو سب سے پہلے تعبیر ساجد سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سفر انہوں نے کس طرح شروع کیا۔ میرا نام تعبیر ساجد ہے اور میں وڈرانتا کے گاؤں خمگونہ سے میرا تعلق ہے، اور میں نے ایف ایس سی سپیریئر کالج کوٹ مومن سے کی، اور میری ایم ڈی کیٹ کی تیاری میں نے 2 سالوں میں مکمل کی۔ دوسری بار میں نے کوالیفائی کیا، اور اب میرا امیر الدین میڈیکل کالج لاہور میں ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ اور اس خواب کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ میری ماما کا ہے اور میرے بابا کا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے میری ماما کا خواب تھا خود ڈاکٹر بننے کا، لیکن وہ کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ خود نہیں بن سکی۔ تو جیسے کہ روایت چلی آ رہی ہے، جو ماں باپ نہ کر سکے وہ پھر اولاد نے کرنا ہے۔ تو میری ماما نے میری پیدائش سے پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ میری پہلی جو بھی اولاد ہوگی اس نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو ان کا یہ خواب پھر جب میں بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے اور ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ پھر انہیں میرے بابا نے سپورٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اب ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ حالانکہ میرے بابا سپورٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ لاہور میں ایک رکشہ چلاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے بچے اس سفر کو شروع تو کرتے ہیں، لیکن وہ اسے مکمل نہیں کر پاتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ رکھا اور آپ نے اس سفر کو اختتام تک پہنچایا، اور آج آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہیں۔ میں موٹیویٹڈ رہی ہوں اپنے بابا کی وجہ سے۔ اگر کبھی وہ تھکے ہوتے تھے اور میں بھی رات کو اکثر لیٹ نائٹ میں جاگا کرتی تھی، میرے بابا کبھی آتے تھے، انہیں چائے پینے کا بہت شوق ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تعبیر اٹھ کے مجھے چائے بنا دو، کبھی بھی نہیں ہوا ایسا۔ انہوں نے برتن خود دھونے ہیں، انہوں نے چائے خود بنانی ہے۔ میں نے کبھی انہیں کہا نا سنڈے کی چھٹی میں، پاپا لائیں میں چائے بناتی ہوں آپ بیٹھ جائیں، پاپا نے کہنا نہیں، تمہارا جو کام ہے تم نے وہ کرنا ہے، تمہارا کام ہے پڑھائی، تم وہ کرو، جو میرا کام ہے میں خود کر سکتا ہوں۔ کبھی انہوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ تمہارے 2 سے 3 منٹ بھی بہت ضروری ہیں۔
اس بات کا احساس دلایا کہ پڑھائی ہی صرف میرا کام ہے، اور اس وجہ سے ہی میں موٹیویٹڈ رہی ہوں کہ اگر وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اپنی اسٹڈی کے لیے پوری ڈیڈیکیشن چاہیے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی دوسری طالبہ حفصہ نظر کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اچیومنٹ انہوں نے کیسے حاصل کی۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سر بتا چکے ہیں، میرا انٹرو کروا چکے ہیں کہ میں حفصہ نظر ایک انتہائی معمولی گاؤں سے تعلق رکھنے والی، ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھنے والی جہاں پہ اب میں سے واحد تھی جو کہ اپنے گاؤں سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہوں۔ یہاں پہ ہمارا گاؤں ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کی بھی بچی یا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں گیا، ایون کسی کی پرائمری ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ایک جرنل، میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، مدر بالکل بھی نہیں ہے، اور فادر جو ہیں ان کی 6 کلاسز انہوں نے صرف پڑھا اور وہ پھر ابراڈ چلے گئے۔ لیکن ایک خواب تھا جو انہوں نے میری بڑی بہن کے لیے دیکھا، ڈاکٹر بننے کا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کا وہ پورا نہ ہو سکا اس کے ذریعے۔ تو صرف ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا خواب ہے کہ ڈاکٹر بنو، تم ڈاکٹر بنو۔ میرا کوئی ایسا خواب نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا۔ اگر میں اپنی ٹپیکل بتاؤں کہ میں لائر بننا چاہتی تھی، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ پروفیشن۔ تو ان کا خواب جو ہے وہ میرا خواب بن گیا۔ تو وہ ایک کانٹریکٹر ہیں، لیکن وہی محنت مزدوری کرنا، اور پھر مجھ سے بڑے 4 بہن بھائی، ان کے وسائل، ان کے اخراجات کا خیال رکھنا، اور پھر میرے، تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ تھنگ فار ہم۔ لیکن مجھے جو ہمت دی ہے نا، جس چیز نے اگین اینڈ اگین موٹیویٹ کیا، پرسویڈ کیا ہے، وہ صرف اور صرف میرے والد کا خواب تھا اور ان کی انت تک محنت تھی کہ جب مجھے وہ اکیڈمی چھوڑنے جاتے تھے صبح، اور اس کے بعد وہ کام پہ سرگودا اکیڈمی چھوڑنے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ کام پہ ادھر آتے تھے گاؤں، اور پھر میری والدہ جاتی تھی مجھے لینے کے لیے اکیڈمی۔ تو میں نے اس محنت کو اور ان کی اس ایفرٹ کو دیکھا کہ یہ ان کو کوئی سرکار نہیں ہے۔ میں اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہوں، ڈاکٹر بن بھی جاتی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز ان کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ وہ صرف میری سکسیس ان کے لیے اتنی میٹر کرتی ہے کہ اس کا اپنا کیریئر بن جائے، اس کا اپنا فیوچر ہو، سیکیور ہو۔ اور سوال یہ ہے کہ ایڈمیشن لیتے ہوئے آپ نے سپیریئر کالج کوٹ مومن کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آفٹر کمپلیٹنگ مائی میٹرک، تو سلیکشن آ گئی، کالج کی سلیکٹ کرنے کی بات آ گئی، تو I was only in my home who chose Superior College, who was in favor of Superior College. تو باقی وہی برانڈس کو جیسے فالو کیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں بھی یہی تھا کانسیپٹ، لیکن میرا اپنا خواب اور مجھے جو اپنا پسندیدہ کالج تھا وہ سپیریئر کالج کوٹ مومن تھا۔ اور الحمدللہ، جیسے کہ ہمارے قائد نے کہا کہ I never take right decision, I always take decision and make them right۔ تو میرا بھی وہی تھا کہ ڈیسیژن میں نے سپیریئر کو لیا، اور الحمدللہ مجھے سب سے زیادہ اگر زندگی کے اندر ڈیسیژن کسی نے میرا سکسیسفل مجھے ڈیسیژن تھا وہ سپیریئر کالج کوٹ مومن کو چوز کرنا تھا۔ اور جب میں وسیم میں میری فرسٹ کلاس تھی، تو مجھ سے سر قاسم نے پوچھا کہ اگر آپ کیا بننا چاہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ سر MBBS۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نہ خواب پورا ہوا تو میں نے سمپلی آنسر کر دیا کہ جی کوئی اور ادر پروفیشن۔ لیکن میں جو فرسٹ کلاس تھی میری، میں اس لیے بیٹھی تھی کہ آئی ہیو ٹو گیٹ گڈ مارکس ان FSC۔ تو FSC کے اندر اگر گڈ مارکس آؤ، آپ کے پاس ایک اچھا اسکور ہو، آٹومیٹیکلی آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ویریفائی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے۔ ابھی ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سوال کا تعلق آنے والے بچوں سے بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ MBBS میں داخلہ لینے کے لیے پڑھائی کتنی دیر کرنا پڑتی ہے، اور اس میں آپ کا اسکیجول کیا تھا پڑھائی کا؟ یہ ضرور ہمارے آنے والے بچوں کو ضرور بتائیے۔ جہاں تک MD کیٹ کی ڈیورنگ پریپریشن آپ لوگوں کو اتنا پڑھنا پڑتا ہے اور MBBS میں ایڈمیشن کے لیے، تو میں تو کوئی خیر بہت زیادہ نہیں ہوں پڑھاکو کے دن رات ایک کرنے والی، لیکن جو پڑھنا ہوتا ہے آپ کو، وہ آپ کو انتہائی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، انتہائی کانسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کے مائنڈ کے اندر صرف اور صرف MBBS ہونا چاہیے پھر اس وقت۔ تو تقریباً 6-7 گھنٹے یہ انف ہوتے ہیں اگر آپ فوکس کے ساتھ اور ڈٹرمن ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ
MBBS کے لیے یا MD-CAT کی پریپریشن کے لیے کانسیپچل اسٹڈی کرنی کس قدر ضروری ہے. تو آئی تھنک کلیریفیکیشن از اے سیکنڈ نیم آف کانسیپٹ. کنسیپٹ ہی آپ کو کلیئر کرتے ہیں چاہے جس چیز کے لیے بھی ہو. تو جو بھی پڑھیں آپ کو پتہ ہو کہ اس کی گہرائی کیا ہے, اس کی اونچائی کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے, اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اس کی ڈیپتھ میں جائیں, کنسیپٹ لیں, خود کو کلیئر کریں, تبھی آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں MBA. ابھی ہم چلتے ہیں سعدیہ اکرم کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ امتحان پاس کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی. میرا نام سعدیہ اکرم ہے اور میں کوٹ مومن کے ساتھ ایک چھوٹا سا ولیج ہے کوڑے کوٹ, ایک بہت زرخیز زمین ہے اس لحاظ سے کہ مطلب اس جگہ سے کافی سارے ٹیچرز, گورنمنٹ ٹیچرز اور کیڈٹس, بریگیڈیئر, مطلب تعلیمی لحاظ سے مطلب یہ جگہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. تو اس فرٹائل لینڈ سے میرا تعلق ہے. میرے والد کا نام محمد اکرم ہے اور وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور ہی واز بگ انسپائریشن فار می فار مائی دس ہول جرنی آف MCAT اینڈ FSC. تعلیمی نظام میں کنسیپچول اسٹڈی بہت اہم ہوتی ہے. بچے جب تک کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے اس وقت تک وہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے. آپ یہ بتائیے کہ کس قدر اہم ہے کہ اگر آپ نے MBBS میں داخلہ لینا ہے یا کسی بھی بڑے امتحان کو پاس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کنسیپچول اسٹڈی کرنا پڑتی ہے, اور اس کی اہمیت اگر آپ بیان کریں گے تو آنے والے بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. MBBS کے لیے کانسیپچل اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہمارا کالج میں فرسٹ ڈے تھا, مجھے یاد ہے کہ سر کامران جو ہمارے کیمسٹری کے ٹیچر ہیں, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ بہت اچھے مارکس تو لے کر آ گئے ہیں میٹرک میں, لیکن آپ کے پاس کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ میری موٹیویشن تھی کہ میں نے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ FSC کے 2 سالوں میں اور میں کچھ یہاں سے کالج سے لے کے نکلوں یا نہ نکلوں, لیکن کانسیپٹس میرے اچھے ہونے چاہیے, کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. تو اس چیز کو بس میں نے اپنے ذہن میں رکھا اور سارے جو سبجیکٹس ہیں سائنسز کے اور آرٹس کے ہر چیز میں اپنا کانسیپٹ اچھے طریقے سے مطلب امپروو کیے کانسیپٹس. اور کانسیپچل اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے. اٹ از اے کور آف لائک MCAT. یو کین ناٹ سروائیو ان دس فیلڈ اینی مور اف یو ہیو ناٹ کانسیپٹس. FSC کے دوران کچھ اساتذہ سخت مزاج ملے ہوں گے, کچھ نرم مزاج اساتذہ ہوں گے. آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس کی ذرا ہمیں تفصیل بتا دیں. ٹیچرز جن سے MCAT FSC کے دوران پڑھا ہے وہ سارے ہی بہت زیادہ انسپائرنگ تھے. بہت زیادہ ہر ٹیچر ہمارے لیے موٹیویشن تھے. سر کامران اور ان کی جو سائڈ ایکٹیویٹیز تھی ہمارے لیے وہ بہت زیادہ موٹیویٹیو تھیں. اور سر قاسم صاحب وہ مطلب ایک بہت عظیم ٹیچر تھے. اور جیسے تعبیر پر بتا چکی ہیں کہ ٹیچرس کے ساتھ جیسے ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے, ایون اگر ہم ایسے ہوتا تھا کہ کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی تھی, ہم لوگ اکیلے بھی سر کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہمیں اپنے ابو جیسی فیلنگ آتی تھی, بھائی جیسی فیلنگ آتی تھی. اور یہ چیز جو ہے مطلب اٹ واز لائک ویری سیکرڈ فیلنگ فار اس, فار آل دا اسٹوڈینٹس. اینڈ اس کے علاوہ سر کون صاحب وہ مطلب ان کا میں یہ کہوں گی کہ ان کا ایک عظیم انسان بنانے میں نا ہمیں بہت زیادہ رول ہے, ایک اچھا انسان بنانے میں, بیٹر سیلف بنانے میں. کہ انہوں نے مطلب ان کا یہ کال مجھے ذہن میں ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو ہیٹ اینی ون ایون ان اینی سینیریو. تو یہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے. کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطلب برداشت نہیں کر سکتا ہوتا, لیکن یہ کہ ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن, ان کی باتیں, ان کے کوٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. یہ تھی ہماری 3 سکسیس سٹوریز جو آپ نے سنی. نئے آنے والے بچوں کے لیے بھی اس میں بہت موٹیویشن موجود ہے, اور آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ سپیریئر کالج کوٹ مومن سے جڑے رہیے. ہم انشاءاللہ آپ کے خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی بھرپور مدد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.